السلام علیکم۔ متین الحق حاضر۔ آج میں آپ کو دو ایسے واقعات کے بارے میں بتانے لگا ہوں جس میں خود بھی اس میں حصہ دار رہا ہوں۔ ایک باپ کی بد دعا اور ایک مظلوم کی ہائے۔ پہلے میں آپ کو باپ کی بد دعا کے بارے میں بتا دوں۔ 74-75 میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا، ایک بیچ آیا تھا جج مجسٹریٹوں کا سٹی کورٹ میں۔ اس اتفاق سے میری ان سب سے دوستی ہو گئی، اور اچھے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے خوش اخلاق، اور سچی بات یہ دوستی نبھانے والا گروپ تھا ہمارا۔ اس میں کچھ ایسے بھی تھے جو پیچھے سے بہت 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 کھاتے پیتے گھر کے تھے، لیکن شوقیہ۔ اس میں سے میں ایک دوست کا ذکر کرنے لگا ہوں، لیکن میں مثلاً میں ان کے نام نہیں لوں گا۔ کیوں؟ آج ان کے بچے زندہ ہیں، لیکن میری پوری صرف سنانے کا مقصد یہ ہے کہ باپ کو بد دعا نہ لے کوئی۔ اس میں ایک دوست تھا ہمارا، ان دوستوں میں مجسٹریٹ تھا۔ اتنا خوبصورت تھا وہ لڑکا، سنہری بال، نیلی آنکھیں، جب ہنستا تھا تو اس کی ہنسی دیکھنے جیسی تھی، ہنستا دیکھتے رہو اس کو، اور نہایت اسمارٹ اور سرخ سفید، اور پیچھے سے کروڑ پتی باپ کے بیٹا، شوقیہ۔ وہ CSS میں امتحان دے کے وہ مجسٹریٹ بنے تھے وہ۔ اور یہ 4-5 دوست تھے، یہ سب میری کپڑا مارکیٹ ہول سیل میں دکان تھی، شام کو یہ پورا گروپ میرے دکان پہ آ جاتا تھا۔ لائن سے باہر دکان کے میری گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں، SDM سب تھے، یہ کھڑے ہوتے تھے، وہ کھانا پینا ہوتا تھا، گپ شپ ہوتی تھی، شام کو چلے جاتے تھے۔ جس دوست کی بات کر رہا ہوں میں، نام چلیے مثال کے طور پر نام اس کا نام نہیں ہے، لیکن یوسف نام رکھ لیتا ہوں۔ ان کے باپ ایوب خان کے دور میں وزیر رہے تھے، وہ 1962 میں، اور 2 ان کے پاس شعبے تھے، فائنانس کا بھی تھا، اور غالباً 2 محکمے ان کے پاس تھے۔ میری ان سے ملاقات کافی دیر بعد ہوئی تھی، اس سے یوسف سے دوستی ہونے کے بعد۔ میں ان کو بابا کہتا تھا، بڑی محبت سے بڑے پیار سے ملتے تھے۔ واقعی خاندانی لوگوں کی بات ہی اور ہوتی ہے، عاجزی ان میں کوٹ کے بھری تھی، حالانکہ وہ اس وقت بھی بہت بڑی پارٹی، کتنی ہزاروں ایکڑ زمینیں ان کے، زمینداری بڑی، لیکن بڑی عاجزی، بڑے صاحب میں، بابا میں۔ جو ان کا بیٹا یوسف مجسٹریٹ تھا، وہ اکثر سب مل کے آتے تھے، لیکن بہت خوبصورت تھا۔ اس کی شادی پہلے کر دی گئی تھی خاندان میں۔ اب اچھا، سچی بات یہ مجھے کہنے میں نہیں، اتنا خوبصورت تھا کہ شادی شدہ عورتیں بھی اس سے مر مٹتی تھی، میں صحیح بتا رہا ہوں، لیکن وہ حتی الامکان کوشش کرتا تھا کہ بچا رہے، لیکن انسان ہے، غلطی ہو گئی ہو میں کہہ نہیں سکتا۔ دوسری شادی اس نے جو کری، وہ ایک ایسی خاتون سے کری جس کے قبیلے سے ان کے باپ کے قبیلے کی تعلقات بہت خراب تھے۔ بابا کو بہت غصہ تھا، لیکن وہ خاموشی سے پی گئے کہ چلو، ذہن میں تھا کہ چلو اب یہ شاید ایک رشتہ ہو گیا ہے، شاید تلخیاں کم ہو جائیں آپس کی۔ اس کے بعد اچھا، میرا اس کا ملنا جلنا لگا رہتا تھا، آنے جانا آفس۔ اس کے بعد اس نے ایک شادی اور کر لی، اور وہ کسی کو بھی نہیں پتہ چلا۔ اس سے 2 بیٹے بھی ہو گئے اس کے، آج ماشاءاللہ وہ بچے بلڈر ہیں۔ اللہ جہاں اللہ رکھے، خوش رکھے ان کو۔ بس میری شامت میں بابا سے ملنے پہنچ گیا۔ انہی دنوں مجھے معلوم ہوا تھا کہ یوسف نے شادی اور کری ہوئی ہے، 2 بچے بھی ہو چکے ہیں، اور فلاں وہ عورت بھی ریٹائر گورنمنٹ آفیسر تھی، خاتون وہ، لیکن ان کا تعلق سندھ سے نہیں تھا۔ بس میری شامت میں بابا سے ملنے چلا گیا، وہاں پر دیکھا، میرے پہنچتے بابا نے جو اس کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ میری اس غلطی میں نے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اسے 2 ہاتھ اٹھائے اور بد دعا دی، یا اللہ اس کو موت دے، اس کو موت دے، اس کو موت دے، اس کو ایسی موت دے کہ عبرت ہو۔ میں ایمان سے، قسم سے میں روکتا رہ گیا، بابا کے ہاتھ پکڑ لیے میں نے،
انہوں نے ہاتھ جھٹک دیے کہ نہیں. بہت 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 ہی بھاری دل کے ساتھ میں گھر آ گیا. اب اس کے 5-6 مہینے کے بعد میں ہلکی ہلکی سردیوں کے دن تھے, میں گھر میں سو رہا تھا, رات کو 11:30 بجے گھر پہ بیل بجی میرے. تو میں نے دیکھا 4-5 دوستوں میں سے 3 میرے وہ مجسٹریٹ دوست گھر کے باہر کھڑے ہوئے. اس نے کہا یار گاڑی کی چابی دو, ہم حیدرآباد جانا تھا, گاڑی ہماری خراب ہو گئی ہے, تمہاری گاڑی کل آ جائے گی. میں نے دے دی گاڑی کی چابی. باہر نکلا, دیکھا وہ ایک کونے میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے, دبلے پتلے, سر پہ بال بھی نہیں. میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ یوسف بیٹھا ہوا ہے. نام تو کچھ اور تھا, میں نے مطلب تھا نام دے رہا ہوں. میں کیا ہوا؟ کہنے لگے بھائی اس کی طبیعت بہت خراب ہے, اس کو برین کینسر ہو گیا ہے, ہم اس کو حیدرآباد لے جا رہے ہیں. میں گیا بھائی, اس نے ایک اجنبی آنکھوں سے مجھ کو دیکھا. آج تک مجھے اس چیز یاد ہے. میں حال وال پوچھا میں نے. اگلے دن خیر گاڑی میری واپس آ گئی. پھر اب مجھے دوست تھا, کوریج لگتی رہی. میں دوستوں سے پوچھا, انہوں نے بتایا کہ یہ انگلینڈ چلا گیا علاج کرانے. انگلینڈ سے علاج کرا کے جب آیا ہے وہ, یقین کریں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کو دیکھ کے نگاہ نہیں ہٹتی تھی. ڈھانچہ ہڈیوں کا, کھال, پورے جسم کے بال غائب, آنکھوں کے بال غائب, سر کے گنجا بالکل. میں سچ گھر آ کے میں رو پڑا. میں نے کہا یار اس کے ساتھ کیا ہو گیا یہ, اور وہ 2-4 دن میں وہ اللہ کا پیارا ہو گیا. لیکن میں نے کہا باپ کی بد دعا سنتے تھے کبھی خالی نہیں جاتی. میں سمجھتا ہوں وہ قبولیتی گھڑی تھی, انہوں نے جو بد دعا دی ہے وہ اس کو. ظاہر ہے خاندانی عزت حرمت ہوتی ہے اب اس طرح سے. لیکن وہ باقی بچے بڑے تابعدار, سب بڑے پیار سے ملتے تھے مجھے, ان کے اور بھائی سارے. بابا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے, لیکن صاحب خاندانی آدمی تھے, وضع ختم ہے. میری ایک بھائی کی شادی تھی, میں نے رسماً دعوت نامہ دیا. مجھے مطلب بڑے پروٹوکول کے ساتھ آئے اور بہت ٹھیک ٹھاک تحفہ دے کے گئے وہ. میں نے کہا خاندانی لوگوں کی بات ہی اور ہوتی ہے. دعا کرے اللہ ان کی بھی دونوں کی مغفرت کرے, اللہ ان کے اجر ان کے درجات بلند کرے. دوسرا میں آپ کو سناتا ہوں مظلوم کی ہائے کا کیسی ہوتی ہے. پاکستان بنا تو آرام باغ پہ رہتے تھے ہم لوگ کراچی میں. 48 سے لے کے اور 1966 تک ہم لوگ آرام باغ پہ رہے. 1959-60 سے میں نے جس نائی سے بال کٹوایا تھا میں, اس نائی سے میں نے 1993 تک تقریباً 34 سال میں نے بال کٹوایا. وہ لڑکا سا تھا, دیکھتے دیکھتے ہم بھی بڑے تو ہو گئے. اس کی شادی ہوئی, اس کے بچے ہو گئے, بچے بھی ہو گئے, دادا ہی بن گیا وہ. ظاہر ہے 34 سال کا وقفہ بڑا ہوتا ہے. اس کی دکان پہ ایک لڑکا کام کرتا تھا, اس کا میں نام نہیں لیتا کیونکہ بھی اس پہ پردہ داری ہے, عزت دار لوگوں کی پردہ داری ہے. مثال کے طور پہ اس کا نام آپ بشیر پکڑ لیں. اچھا, بڑا اسمارٹ لڑکا, بڑا خوبصورت, بڑا اسمارٹ لڑکا. اگر وہ سفاری سوٹ پہنتا تھا وہ, اور تھا وہ ہیئر ڈریسر اچھے الفاظ میں. 80 کی دہائی میں میں گیا تو وہ معلوم ہوا کہ وہ دکان پہ نہیں ہے. میں نے کہا کہاں گیا یار وہ؟ تو مالک جو تھا اس کا, جس سے اس دائی کی بات کر رہا ہوں میں, اس نے کہا وہ کویت چلا گیا, وہاں اس کو کوئی لے گیا, وہاں کام کر رہا ہے, اچھا سیٹ ہو گیا. اب میں جب بھی مہینے 2 مہینے بال کٹوانے جاؤں, اس کی نائی کی دکان پہ نئے آئٹم رکھے ہوتے تھے. بولا کیا؟ بولا اس نے بھیجے ہیں مجھے یہ. اچھا, اس کی شادی ہو گئی تھی گاؤں میں, اس کی بیوی بچے تھے. اس کے جو کویت چلا گیا تھا بشیر. یہ سلسلہ چلتا رہا. اب آ رہا ہوں میں آپ کو 93 میں آ رہا ہوں. میں 93 میں جب میں اس کے بعد بال کٹوانے گیا, اچھا میرا بائی پاس ہوا تھا 93 میں. اس کے بعد پھر میں اس کے پاس 1-2 دفعہ ہی گیا, پھر نہیں گیا, کیونکہ میں شفٹ ہو گیا تھا شہید ملت روڈ کے. مطلب میں ضرورت ہوتی, مجبوری ہوتی جاتا تھا میں اس کے بال کٹوانے, نہیں تو وہیں کٹوا لیتا تھا. میں جب 93 میں بال کٹوانے گیا تو میں نے دیکھا بڑا پریشان ہے وہ. اور میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا تجھے؟ وہ رونے لگا. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگا اچھا اندر بھی دکان میں جگہ تھی اس کی,
کہ آپ بیٹھ جائیں میں آتا ہوں. اس نے مجھے خط لا کے دیا پڑھنے کے لیے، کسی لڑکی کی، عورت کی طرف سے تھا وہ. اس میں جو اس کا مضمون تھا، اب پہلے جو مضمون سے پہلے جو پھر اس نے مجھے بتایا، اب میں مضمون بتاتا ہوں بعد میں کیا تھا. اس نے بتایا جی بھائی مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے خط پڑھ لیا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے اللہ معاف کرے. اس جو خط میں جو لکھ کے بھیجا ہے اس عورت نے، میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں میری. میں نے کہا ہوا کیا؟ تو اس نے بتایا کہ میرا جو آدمی بشیر تھا وہ ہر سال آتا تھا، پیسے اس کے بدلے بہت ہو گئے تھے، کام بہت چلتا ہے اس کا، آتا ہے اور آتا تھا. کہنے لگا کچھ چڑھ گئی تھی شادی اور کرنے کی، کویت لے کے جاؤں گا آپ بیوی کو اپنی میں. اب پیشے کے لحاظ سے کوئی دیتا ہی نہیں تھا ان کو. انہوں نے شادی دفتر میں بولا، ہم نے جا کے اپنا لکھوایا ہم نے. کہنے لگا ان کا ٹیلی فون آیا کہ فلاں دن آپ آ جانا، لڑکی والے آپ کا انٹرویو لیں گے. اچھا زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، لیکن لگتا ایسا تھا شکل سے جیسے بہت قابل ہے. وقت پہ یہ پہنچے تو وہاں کہ میاں بیوی آئے ہوئے تھے ان کا انٹرویو لینے کے لیے. اب جو سنا رہا ہے کہانی مجھے وہ، اور ایک اور میاں بیوی باہر بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں، ان کو بھی بلایا تھا انٹرویو کے لیے. تو پہلے والا جوڑا آیا تھا، جب انہوں نے سوال جواب کیے تو وہ ان کی تسلی نہیں ہوئی. اسی دوران میں انہوں نے جو باہر جوڑا بیٹھا تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ بات نہیں بن رہی، وہ اٹھ کے باہر چلے گئے. انہوں نے جو پہلا جوڑا تھا انہوں نے فیل کر دیا اس کو. جب یہ اچھا یہ اس کے باپ بن کے گئے تھے، میں اس کا باپ ہوں اور کوئی نہیں ہے اس کا. غلطی جو انہوں نے کی بیسک وہ غلطی یہ تھی جس پہ جو شرمندہ تھے وہ، کہ جی میں اس کا سب کچھ میں ہی ہوں، اس کا کوئی دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں باپ جیسا ہی ہوں اس کا. جب یہ باہر نکلے تو وہ دور دیکھا، وہ میاں بیوی جو پہلے آئے تھے وہ کھڑے تھے، انہوں نے ان کو اشارے سے بلا لیا اپنے پاس. بس بیچاروں ان کے بیچاروں کے بھی مجبوری کوئی ہوگی. انہوں نے پوچھا کیا ہوا جی؟ انہوں نے کہا یہ بات نہیں بنی. اچھا ہمارے ساتھ گھر چلیے ہمارے ساتھ آپ. وہ اپنے ساتھ گھر لے گئے ان کو. ان کی بیٹی تھی پڑھی لکھی. یہ اچھا اس نے نہیں بتایا میں بالکل 4 جماعتیں پڑھا ہوں بس، لیکن کیونکہ شکل تو ایسی پڑھا لکھا ہی ہے. اور یہ جو شو کیا کہ میری وہاں پر اسپیئر پارٹ کی دکان ہے کویت میں. یہ ہاں میں ہاں ملاتے رہے. جو ہمارے جن کا نائی کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے تھے، ان بیچاروں انہیں لڑکی کو بھی اوٹ سے دیکھ لیا اس کو، اس نے بھی اوکے کر دیا. سمجھے اچھا لگ رہا ہے، ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے اس کا گھر آباد ہو. لو جناب بات بن گئی اور وہ شادی ان کی اس سے کرا دی گئی. یہ اس کے والد بن گیا اور کوئی نہیں بنا، اور وہ اس کو کویت لے گیا. کویت جا کے جب لڑکی کو پتہ چلا یہ تو اس کا کام یہ ہے، جب اس نے اس کا اچھا بریف کیس لے کے پھرتا تھا، سمجھتا سامان کھولا، سارے اوزار اس میں اسی کے. اس نے جو خط لکھا وہ اس کے کچھ الفاظ یاد ہیں. اس کا بننے اس کے جو سرپرست بنے تھے جو صاحب، کہ تم نے جو میرے ساتھ ظلم کیا لیکن تم نے میرے ماں باپ کی عزت کھا کے ملا دی. اگر میرے خاندان کو معلوم ہو جائے کہ میری شادی نائی سے ہوئی ہے، آپ یقین کرنا میرے ماں باپ خودکشی کر لیں گے. پیشہ انہوں نے کوئی برا نہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا اسٹیٹس تو نہیں تھا، لیکن آپ نے جو جھوٹ بولا، آپ بڑے بنے، آپ نے غلط بتایا، خدا کرے اس طرح لکھا یاد ہے مجھے. اللہ آپ کو ایسا عبرتناک سزا دے کہ آپ موت مانگو اور آپ کو موت نہ ملے. میں بھی خط پڑھ کے ہل گیا تھا. پھر آپ نے جو اچھا کیا کہا میں تو اب نبھاؤں گی، کیونکہ میرے ماں باپ میں اب نہ ان کی عمر ہے، نہ ان میں سکت ہے، نہ طاقت ہے کہ وہ ایک جھٹکا اور برداشت کرے. میں تو جیسا نبھاؤں گی، لیکن میں ہر نماز میری بد دعا ہوگی تمہارے لیے کہ تم کو اللہ ایسا انجام کرے تمہارا. جناب یہ خط پڑھ کے میں بھی آگے دل پہ بجری بوجھ گیا. میں نے کہا یار تم نے بہت ظلم کیا. کہ اللہ حاجی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نمازیں اور دعائیں مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. کچھ عرصے بعد میں گیا دکان پہ تو وہ مالک نہیں تھا. اس کے آدمی سے پوچھا کہ انہوں نے کہا صاحب اس کی تو حالت ایسی ہے کہ اس کو حلق کا کینسر ہو گیا ہے، نہ کچھ کھا سکتا نہ پی سکتا، وہ دعائیں مانگ رہا ہے موت کی اور اس کو موت نہیں آ رہی ہے. پتہ نہیں کیا اللہ کو کیا چیز ناپسند آئی ہے. آپ یقین کریں میں نے اس دن کھانا نہیں کھایا سن کے. میں نے کہا دیکھو اللہ میاں کی پکڑ اللہ سے محفوظ کرے. کیا اس کی بچی نے ظلم ہوا جو اس نے بد دعا دی وہ بس. تو یہ مظلوم کی جو کہتے ہیں نا عرش سے فرش سے عرش تک چلی جاتی ہے.
بس دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ کسی کی بد دعا نہ لے، اور ایسی خاص طور پہ اس بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا، پتہ نہیں بعد میں کیا ہوا، لیکن بہرحال ایک کہانی پوری ہو گئی ہے۔ دعا کریں اللہ سب کی خیر کرے۔ السلام علیکم۔